بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 چیزیں زندگی میں دوبارہ کبھی بھی نہیں لوٹتیں: آپ کی جوانی، آپ کے والدین اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اگر رات کو ڈر لگتا ہو یا برے خواب آتے ہوں تو ایک بار آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھ کر سو جایا کریں۔ غم اور پریشانی کی حالت میں فوراً سونا چاہیے، کیونکہ اس سے پریشانی میں کمی ہو سکتی ہے۔ ہر وقت غصہ رہنے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو انسان درختوں اور پودوں کے پاس زیادہ رہتا ہے، اس کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتیں۔ انسان جب اندر سے صاف اور مخلص ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا اطمینان خود بولنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے بچے آپ کی نصیحت کو نہیں بلکہ آپ کے کردار کو اپنائیں گے، کیونکہ بچے بڑوں کی حکم ماننے کے بجائے ان کی تقلید کرنا پسند کرتے ہیں۔ مشکل کتاب کھول کر سیکھو تو نیند آتی ہے، اور مشکل زندگی سے سیکھو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کی سوجن کا مسئلہ ہو تو کھیرے کے سلائڈ بنا کر چند منٹ آنکھوں پر رکھیں، فوری آرام ملے گا۔ کپڑے دھوتے وقت پانی میں چند قطرے عرق گلاب ڈالیں، کپڑوں میں خوشبو بس جائے گی۔ صبح نہار منہ 30 منٹ چہل قدمی کرنے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں کھیرے کی سلاد لازمی استعمال کرو، موٹاپے سے محفوظ رہو گے۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو جامن کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے۔ آج ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں، نہ زندگی واپس آتی ہے نہ لوگ۔ کھانا کھانے کے بعد چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بھی بدہضمی کی شکایت نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ کھجور، کیلا اور بھنے چنے کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوں تو گائے کے دودھ کا استعمال آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، کیونکہ دودھ میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو کہ انسانی ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید اور اہم ہے۔ آپ کی کمر میں درد رہتا ہے تو لہسن میں سرسوں کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس زیادہ پئیں، چند دن میں دانے ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے بڑھاپے تک آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ دبلے پتلے لوگ نہار منہ ابلے ہوئے آلو کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ پٹھے کمزوری کا شکار ہیں تو روزانہ رات کے وقت ایک پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ رات سونے سے پہلے 1 چمچ ادرک کا رس اور 1 چمچ لیموں کا رس نیم گرم پانی سے لیں، لٹکا ہوا پیٹ اندر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دکھ اور خوشی تو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، مگر انسان وہی ہے جو کہے الحمدللہ۔ مدینے کے زیادہ تر لوگ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انحصار کرتے تھے۔ 1/3 لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض لیتے تھے، 1/3 کا قرض چکاتے تھے اور 1/3 کو ماہانہ مشاہرہ بھیجتے تھے۔ یہی سیدنا عبدالرحمن بن عوف اگر اپنے غلاموں کے درمیان ہوتے تو لباس اور حلیے کی سادگی کی وجہ سے پہچانے نہ جاتے تھے۔ سبز چائے میں ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا شامل کریں، اس سے نزلہ، زکام، گلا سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کریلا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی بہترین سبزی ہے، کیونکہ کریلے میں انسولین کی اچھی خاصی مقدار قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے، جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پانی زیادہ پئیں، جلن دور ہو جائے گی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد میں ادرک اور لیموں کا رس شامل کر کے پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ نمک کا زیادہ استعمال جوڑ کمزور کر دیتا ہے اور زیادہ میٹھا چہرے پر جھریاں لے آتا ہے۔ بغیر چینی کی چائے پینے سے دماغی تھکن بھی دور ہوتی ہے اور موٹاپے میں بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو جسم پر ناریل کا تیل لگاؤ، خارش دور ہو جائے گی۔
بچوں کی کھانسی کی شکایت ہو تو شہد میں کالی مرچ ملا کر دن میں 2 بار استعمال کروائیں۔ ٹماٹر کے رس میں بیسن ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شخص نے ایک خادم رکھا تھا۔ ایک دن وہ کام پر نہ آیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ یہ خادم شوق اور دل جمعی کے ساتھ کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے، جو اس نے خاموشی سے رکھ لیے۔ لیکن چند دن گزرنے کے بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا، اس کو پہلے والی تنخواہ ہی دی۔ خادم نے اب بھی خاموشی اختیار کی۔ مالک نے کہا، جب میں نے اضافہ کیا تو تم خاموش رہے، اور جب میں کمی کر رہا ہوں تو بھی خاموش کیوں؟ خادم نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا۔ جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو ماں اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ تلسی کے پتے پانی میں ابال کر سر دھونے سے سر میں درد ختم ہو جائے گا۔ سال میں ایک بار لکڑی کی بنی ہوئی تمام اشیاء کی صفائی نمکین پانی کے ساتھ کریں۔ نہار پیٹ املی کا شربت پینے سے موٹی عورت جلدی دبلی پتلی ہو جائے گی۔ اگر ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو لیموں کا پانی نکال کر اس میں آدھا چمچ سوڈا ڈالیں اور ہاتھ دھو لیں۔ پیشاب اگر ہلکے پیلے رنگ کا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا پہن کر شہد اتارنے سے کبھی شہد کی مکھی ڈنک نہیں مارے گی۔ صحت کی قدر وہی انسان کرتا ہے جو بیماری سے گزرا ہو، کیونکہ اس نے سیکھا ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ خاموش رہنا بعض اوقات سب سے اونچی آواز بن جاتا ہے، خاص طور پر جب آپ کا ظرف بول رہا ہو۔ ماہواری آنے میں پرابلم ہو تو کیکر کی گوند اتار کر دودھ کے ساتھ پی لیں۔ جو میاں بیوی جڑواں بچے پیدا کرنے کے خواب دیکھتے ہیں وہ کیلے کا ملک شیک زیادہ پیا کریں۔ ایک ایسی چھوٹی سی چیز جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے رکھے ہیں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اسے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کھانے کے بعد چٹکی بھر سونف منہ میں ڈال لیں۔ ابلتے ہوئے پانی میں تھوڑی سی سونف ڈال لی جائے تو وہ بچوں اور بڑوں دونوں ہی کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ سونف کا عموماً استعمال معدے کو بھی ٹھیک رکھتا ہے اور نظام کو قوی بناتا ہے۔ لیکن جو ترکیب میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سونف اور لیموں کی پھکی۔ اس کو بنانے کا طریقہ درج ذیل ہے۔ ایک پاؤ تازہ لیموں لے کر ان کا رس ایک کھلی پلیٹ میں نکال لیں۔ اب تقریباً 150 سے 200 گرام سونف لیں اور اسے صاف کر لیں، اور اس پلیٹ میں جس میں آپ نے رس نکالا ہے اس سونف کو اس میں پھیلا دیں تاکہ وہ لیموں کے رس میں اچھی طرح بھیگ جائے۔ اس پلیٹ کو ایسی جگہ رکھیں جہاں مکھیاں اس پر نہ بیٹھیں اور اسے خشک ہونے دیں۔ خیال رہے کہ اسے دھوپ میں نہ رکھیں۔ جب یہ اچھی طرح خشک ہو جائے، ایک پورا دن بھی لگ سکتا ہے، تو اسے گرائنڈر میں اچھی طرح پیس کر چورن بنا لیں اور کسی صاف ڈبے میں رکھ لیں۔ لیجئے جناب، نسخہ تو تیار ہو گیا، لیکن اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے ملاحظہ کریں۔ اگر کھانا کھانے کے بعد سینے میں جلن ہو رہی ہو یا معدہ اپ سیٹ ہو رہا ہو تو اس کا 1 چمچ کھائیں اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں افاقہ ہوگا۔ اگر غلطی سے زیادہ کھا لیا اور بدہضمی ہو رہی ہے تو اسے استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ چلتے پھرتے اس کا 1 آدھ چمچ منہ میں ڈالنے سے انشاءاللہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، اور مسلسل استعمال کرنے سے منہ کی بو بھی ختم ہوگی۔ آپ کی پیدائش ایک مہنگے اسپتال میں ہوئی اور میری پیدائش گھر میں، لیکن ہم سب جی رہے ہیں۔ آپ نرم و گداز بستر پر سوتے ہیں اور میں زمین پر، لیکن ہم سب اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں۔ آپ بہترین شربت پیتے ہیں اور میں صرف پانی، لیکن ہم اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں۔ آپ بھنا ہوا گوشت کھاتے ہیں اور میں سوکھی روٹی، لیکن
ہم سب اپنی بھوک مٹا لیتے ہیں۔ آپ بہترین درآمد شدہ سوٹ پہنتے ہیں اور میں مرمر کا کرتا، لیکن ہم سب اپنا جسم چھپا لیتے ہیں۔ آپ لگژری گاڑی میں سفر کرتے ہیں اور میں بھیڑ سے بھری بس میں، لیکن ہم سب اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس لیپ ٹاپ، آئی فون یا بلیک بیری ہے، اور میں لکھنے کے لیے پرانا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر استعمال کر رہی ہوں، لیکن ہم سب اس تحریر کو پڑھ رہے ہیں۔ میں خود کو کیوں کمتر محسوس کروں؟ بے شک زندگی ہمیں غمگین کرنے کی ہزاروں وجوہات دیتی ہے، مگر میں غم کیوں کروں؟ میں جانتی ہوں اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو بس اپنے رب کا شکر ادا کیجیے اور آگے بڑھتے جائیے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ تنہا نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر مشکل ہے نکالنے اور نئی دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اس وقت اس کی وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے، یا آپ کے بیٹے نہیں ہیں، یا آپ کے پاس مال نہیں ہے، یا آپ کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، آپ کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، یا آپ کہیں پر فیل ہو گئے ہیں، کچھ بھی ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں اللہ کا فرمان ہے، پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اللہ آسانی دے گا، بس آپ کو ہمت کرنی ہے۔ وہ جو رب ہے جو رات کے بعد دن کو لاتا ہے اور آپ کے حالات بھی بہتر کر دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ رب پر توکل، رب پر یقین، اور جو کچھ بھی اسباب ملی ہے اس کو بروکار لانا ہے۔ اپنی زندگی کو آپ نے خود ٹھیک کرنا ہے۔ کمرے میں اپنے آپ کو لاک نہیں لگانا، باہر نکلیں، دنیا کا سامنا کریں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ کوئی مذاق اڑاتا ہے، کچھ برا بھلا کہتا ہے تو کہنے دیں، آپ نے ان کی باتوں کا اثر نہیں لینا۔ آپ خود کو پروڈکٹیو بنائیں، جو باتیں کرتے ہیں وہی بعد میں تعریفیں کریں گے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ ٹوٹتے ہیں تو بہت بری طرح سے ٹوٹتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں تو وہ دنیا کو فتح کر لیتے ہیں۔ تو آپ بھی ان میں سے ہونے چاہیے۔ جو لوگ جینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ ان کے لیے راستے بھی نکالتا ہے۔ کوئی ایسا گناہ جسے کرنے کے لیے آپ کا بہت دل کر رہا ہو، کبھی اس سے اپنے آپ کو بچا کے دیکھو، آپ کی ذات میں ایک خوشگوار تبدیلی آئے گی اور بہت سکون ملے گا۔ یا پھر جب کبھی کچھ بھی چینی ہو، دل کسی کام میں نہ لگ رہا ہو، تو سب خیالات کو ایک طرف رکھ کے وضو کریں، اللہ رب العزت کے حضور پوری توجہ سے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ایک عجیب قسم کی راحت ملے گی۔ کبھی رات کی تنہائی میں اپنے ذات کا تجزیہ کریں، آپ کیا ہو اور کیا کر رہے ہو، اپنے گناہوں اور اپنی نیکیوں کو انصاف کے ترازو میں تولیں، اپنی خوبیوں اور خامیوں کو تلاش کریں، اور آخر پہ یہ سوچیں کہ موت میں بھی آنا ہے، موت کے بعد قبر میں بھی حساب دینا ہے، اور یوم حشر بھی برپا ہوگا۔ اس کے بعد ایک نئے سرے سے زندگی کو گزارنے کا تہیہ کر کے سوئیں۔ جب صبح کو اٹھو گے تو ایک پرسکون صبح آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ ہر دن جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوتی ہے، خوشی کا دن ہے۔ ہر دن جو بندہ عبادت، بندگی، ذکر اور شکر میں گزارتا ہے، خوشی کا دن ہے۔ بندے کے پاس رب ہے جس سے ملاقات ہوگی، اور گھر ہے جس میں وہ رہے گا۔ اس لیے رب سے ملنے سے پہلے اس کو راضی کر، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کو بناؤ۔ ہر عمر میں روحانی اور جسمانی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن زندگی کی 40 بہاریں دیکھنے کے بعد جسمانی اور روحانی صحت پر زیادہ سنجیدگی سے توجہ دینا بہت اہم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام فطرت ہے کہ ہر عروج کے بعد زوال کا سفر شروع ہوتا ہے۔ 40 سال کے بعد انسانی جسم کمزوری کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان بڑھاپے کی جانب گامزن ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے اس موڑ پر اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ مستقل ورزش کی عادت اپنائیں، اپنے جسم کو کسی نہ کسی طریقے سے حرکت میں رکھیں، پیدل چلیں، سائیکل چلائیں، تیراکی کریں، یا کوئی بھی ایسی مؤثر ورزش کریں جو آپ کے جسم کو فعال رکھے۔ زیادہ اور غیر معیاری کھانے پینے کی عادت چھوڑ دیں، صرف معیاری کھانا بقدر ضرورت کھائیں، بس اتنا کہ چاق و چوبند رہیں اور کمزوری محسوس نہ ہو۔ گاڑی اور دیگر سواریوں سے سفر کم سے کم کریں،
کوشش کریں کہ قریبی تمام کام پیدل ہی سر انجام دیں، جیسے مسجد جانا، دوستوں سے ملنا اور بازار جانا۔ بے جا غصے اور فضول بحث و مباحثے سے پرہیز کریں۔ بے جا غصہ کرنے سے گریز کریں، کیونکہ غصہ سکون برباد کرتا ہے۔ اپنے آپ کو تنگی اور پریشانی میں نہ ڈالیں، کیونکہ اس سے دل کا سکون اور صحت برباد ہو جاتی ہے۔ حرص چھوڑ دیں۔ مال جمع کرنے کی ہوس کے بجائے اپنا مال اپنی ذات، اہل و عیال اور نیک کاموں میں خرچ کریں۔ مال کمانے کا مقصد اپنے آپ کو، اپنے والدین، بچوں اور ارد گرد کے لوگوں کو سکھ پہنچانا ہے۔ گہرے صدمات اور ذہنی دباؤ سے بچیں۔ اپنے آپ کو ذہنی دباؤ سے بچا کر رکھیں۔ کسی بھی ایسی چیز پر شدید غم کا شکار نہ ہوں جو آپ کے اختیار میں نہ ہو، بلکہ اسے بھول کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تکبر ختم کریں اور عاجزی اپنائیں۔ منصب، مرتبہ، مال و دولت اور قوت و طاقت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مغرور بنا کر تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہیں۔ بالوں کی سفیدی سے ہرگز نہ ڈریں، یہ آپ کی عمر کے ختم ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب آپ کی زندگی کے دانائی اور سمجھ والے بہترین دن شروع ہو چکے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے روزمرہ کے مشاغل اور حلال کمانے کا سفر جاری رکھیں اور اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں۔ کیا میری توبہ قبول ہو گئی؟ کیسے معلوم ہو؟ اس میں یقینی حکم تو نہیں دیا جا سکتا، البتہ قبولیت کی کچھ علامات ہیں۔ وہ بندہ یہ دیکھے کہ اس کا نفس گناہوں سے بچا ہوا ہے، اس کے دل سے فخریہ خوشی غائب ہے اور دل میں خدا کی یاد موجود ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہو اور برے سے دوری اختیار کر لے، پھر تھوڑی دنیا کو بھی بہت سمجھے جبکہ آخرت کے بعد عمل کو بھی تھوڑا جانے، اپنے دل کو دیکھے کہ خدا کے احکام بجا آوری میں مشغول ہے اور وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، فکر آخرت میں مشغول رہنے والا، اپنے ماضی کے گناہوں پہ ہمیشہ غمگین اور شرمندہ رہنے والا بن جائے۔ یہ سب توبہ مقبول ہونے کی علامات ہیں۔